आज हम फिर आप लोग के लिए आपके सामने हाजिर हैं आपकी कहकशां उर्दू की बुक का चैप्टर 4 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि आपके फाइनल एग्ज़ाम होने वाले हैं 2024 में, तो हम जो भी चीज़ें आपके लिए लाते हैं अपनी वीडियोस पे, अपने चैनल पे, वो दिल से लाते हैं और इसलिए ये सोच कर लाते हैं कि वो आपके काम की हो, आपके काम आए। और इसमें हम आपको पूरी तफसील बताने वाले हैं। और इससे पहले वाले हमारे चैनल पर इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, मैंने डाल दी है आप लोगों के लिए। आपकी बुक का हर चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन मौजूद है, तो कहीं मत जाइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर पुराने हैं तो हमारे चैनल पर तो भी आप बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए हम मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि ये जो कहकशां उर्दू की बुक का चैप्टर 4 है, उसमें इंशाइया क्या है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। और तो वो चीज़ें एक्सप्लेन हो चुकी है। अब हमने आपके लिए क्वेश्चन आंसर लाया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि वजीर आगा ने इंशाइया के लिए किन बातों को ज़रूरी करा दिया। कहने का मतलब है कि जो इंशाइया में बताया गया है, जो चैप्टर में लिखा हुआ है, वही तो क्वेश्चन का आंसर होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि आप चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो क्वेश्चन का आंसर तो यूं ही सॉल्व हो जाएगा जब समझ लेंगे पूरे चैप्टर को। उन्होंने बताया ही है कि इंशाइया किस तरह से लिखा जाता है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है उसको लिखने के लिए, और एक अच्छा इंशाइया कैसा होता है, क़ारीन को किस तरह का इंशाइया पसंद होता है, एक अच्छे इंशाइया को किस नज़र से क़ारीन देखते हैं। तो इसमें है कि ज़रूरी वज़ीर आगा ने इंशाइया के लिए किन किन बातों को ज़रूरी करार दिया है। तो सबसे पहले मैंने बता दिया कि एक अच्छा इंशाइया जो होता है वो मुख्तसर में लिखा जाता है। ओके, मुख्तसर में, उसमें बहुत सारे वाक़े को नहीं लिखा जाता, उसके लिए ये सबसे पहली बात ज़रूरी है। दूसरी बात है कि इंशाइया में बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं लिखी जाती है, एक के बाद एक सिलसिले में, और उसको अफसाने नावल या मजमून की तरह मारूजी अंदाज में पेश नहीं किया जाता है कि जिससे रिलेटेड बातें हो रही है बस उसी से रिलेटेड बातें होंगी और एक के बाद एक सारी बातों को पूरी तरह से उजागर करके मेंशन किया जाएगा। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती, इस तरह से नहीं लिखा जाता है और ये मजमून की दूसरी किस्म है। अंडरस्टैंड? तो इसको जो बयान किया जाता है, इंशाइया को लिखा जाता है, उसका एक ख़ास अंदाज़ होता है। ऐसे दिलचस्प अंदाज में लिखते हैं इंशाइया के खालिक कि उसमें सबसे पहली बात है कि मुख्तसर होता है और उसमें जो है एक मरकज़ी नुक्ता जिस मेन मौजू पर बातें होती है उससे हट करके भी बहुत सारी बातें इधर उधर की कर सकते हैं, और फिर अपने मरकज़ी नुक्ता पर जिस मेन मौजू पर बातें हो रही है उस पर लौट आना है। ये उसकी सबसे बड़ी ज़रूरी बातें होती है एक अच्छे इंशाइया के लिए, जो इंशाइया के खालिक ने यानी कि वज़ीर आगा ने इस बातों को ज़रूरी करार दिया है। दूसरी बात कि इंशाइया का खालिक नशेब व फराज की बुलंदी की मंजिलों को तय कर सकता है, वो आज़ाद होते हैं कि यानी कि अगर बातें हो रही हैं हमारे हाथों में, जो बुक है, किताबें हैं, ठीक है, इनके बारे में हम सपोज जैसे कि इंशाइया लिखा गया है किताब पर, और अगर किताब से हट करके भी आप कलम, बोर्ड, घर की, इधर की, उधर की, बहुत सारी ज़िंदगी में बहुत सारी बातें होती हैं हमारी ज़िंदगी में, उससे हट करके उस तरह की बातें वो कर सकते हैं। नशे इससे ऊपर भी जा सकते हैं, फराज की बुलंदी को भी तय कर सकते हैं, फराज से नीचे आ सकते हैं, वो चारों तरफ घूम सकते हैं, नशेब में भी जा सकते हैं, गहराई में, और नशेब से ऊपर भी आ सकते हैं, लेकिन फिर अपने मरकज़ी नुक्ता पर वो अपने किताब पर यानी इस टॉपिक पर, मेन मौजू पर वो उससे बंधे हुए होते हैं और आ जाना है, और वो उस टॉपिक को जिस इधर उधर की दूसरे टॉपिक की जो बातें कर रहे थे वो वहीं पर वो उस बातों को नामुकम्मल छोड़ सकते हैं। तीसरी बात होती है कि इंशाइया कभी मुकम्मल नहीं होता। दुनिया के किसी भी टॉपिक पर अगर इंशाइया लिखा जाता है तो आप याद रखिएगा हमेशा कि वो नामुकम्मल ही रहता है। कभी कभी कोई मूवी देखी होगी आप लोगों ने जिसका एंड पता नहीं चलता, लेकिन बहुत अच्छा लगता है, उसको देखने के बाद आप एकदम ख्यालों में गुम हो जाते हैं, ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत लगने लगती है और ऐसा फील होता है कि थोड़ी देर की ज़िंदगी गहमा गहमी और टेंशन से आप खुद को आज़ाद महसूस करते हैं और दिमाग में एक सुकून सा फील होता है। ऐसा फील होता है चाहे जितना भी टेंशन हो कि नहीं, ज़िंदगी तो बड़ी खूबसूरत, कोई टेंशन ही नहीं। पॉजिटिविटी का एहसास होता है, पॉजिटिव जो है एनर्जी आपके दिमाग से सर से पैर तक जो होती है वो पॉजिटिव एनर्जी जगा देती है। तो बस उसी तरह से होता है कि इंशाइया कभी ख़त्म नहीं होता, नामुकम्मल रहता है, उसका एंड नहीं होता है, वो अफसाने की तरह, दास्तान की तरह, नावल की तरह, मज़मून की तरह, लेकिन उसको पढ़ने के बाद आपको उसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बातें होती हैं। ओके, लेकिन उसमें निगेटिव बातों के बावजूद जो उनकी निगेटिविटी होती है वो भी इंसान को
پازیٹیو وے پر لے جا کر کے اٹریکٹ کرتی ہے اور افیکٹڈ کرتی ہے. تو انشائی کا خالق اس بات کا وہ خیال رکھتے ہیں کہ باتیں جو ہوتی ہے غمزدہ بھی ہو اور فنی بھی ہو اور اچھی باتیں بھی ہوں, اس میں سے سیریسنس باتیں بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس میں سے کچھ سیکھنے کو ملے, نہ کہ بہت زیادہ مزاحیہ باتیں ہوں, فنی باتیں ہوں کہ انسان ہنستا چلا جائے, اور نہ ہی بہت زیادہ غمزدہ باتیں ہوں کہ روتا چلا جائے. یہ بہت ہی ضروری چیزیں ہیں ایک انشائیہ کے لیے جنہوں نے قرار دیا ہے وزیر اعلیٰ صاحب نے. اوکے, اتنا سمجھ گئے. دوسری بات میں نے ابھی کہا کہ انشائیہ میں بہت طرح جس مین موضوع پر لکھا جاتا ہے اس سے ہٹ کر کے بھی دوسرے ادھر ادھر کے موضوع کی باتیں کر سکتے ہیں, موضوع پر کر سکتے ہیں, اور اس ٹاپک کو وہیں پر ختم کر سکتے ہیں یا نامکمل چھوڑ کر کے آ کے پھر مین موضوع پر وہ اس سے بندے ہوتے ہیں اور وہ آ کر کے لوٹ آتے ہیں. دوسری بات وہ انشائیہ جو لکھا جاتا ہے اس میں ایک اور ضروری بات ہوتی ہے کہ اس میں تصویر کا دوسرا رخ پیش کیا جاتا ہے. زندگی کے وہ پہلو, وہ لمحوں کو, ہماری زندگی کے دامن میں بہت سارے ایسے لمحے چھپے ہوئے ہیں, ایسے ایسے واقعے ہمارے نظروں کے سامنے سے گزر جاتے ہیں, لیکن ہمیں ایسا فیل نہیں ہوتا, ہماری نگاہ نہیں جاتی کہ ارے زندگی کے چھوٹے چھوٹے لمحوں میں, واقعوں میں ہماری خوشیاں چھپی ہوتی ہے, ہم اس سے بھی خوشی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں, جو عام انسانوں کی نظروں سے بالکل اوجھل ہوتی ہے, جس کو ایک انشائی کا خالق, انشائی کو بیان کرنے والے لکھ لیتے ہیں, اس کے دوسرے پہلو کو دیکھ لیتے ہیں, اور وہ اس کو اسی پہلو کو ایک پرلطف انداز میں پیش کر دینا ہی ایک اچھا انشائیہ ہے, اور اس کے لیے بہت ضروری چیز ہے. اتنے سمجھ گئے. اب آتے ہیں کہ قارئین جو پڑھنے والے ہوتے ہیں, ان کو پڑھنے کے بعد, انشائیہ کو پڑھنے کے بعد مسرت حاصل ہو, خوشی حاصل ہو, وہ حیران ہو, تھوڑا حیرت میں پڑ جائے اور خیالوں کے بھنور میں غوطہ لگانے پر مجبور ہو جائے, خیالوں میں گم ہو جائے, زندگی کے بہکے میں ٹینشن اس کے دماغ سے دور ہو جائے, دماغی سکون ملے. یہ ایک اچھے انشائی کی پہچان ہے. اس میں جوش, یعنی کہ آپ کو زندگی جینے کا امنگ جگا دیتی ہے, جوش جگا دیتا ہے. انڈرسٹینڈ, یہ بہت ضروری چیزیں ہیں جو وزیر اعلیٰ صاحب نے قرار دیا ہے. خوشگوار موڈ, کہنے کا مطلب ہے کہ پڑھنے کے بعد آپ کا موڈ بالکل خوشگوار ہو جاتا ہے, بہت زیادہ. اور عدم تکمیلیت اس کی خاص 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 پہچان ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ عدم تکمیلیت اس میں نہیں ہوتی ہے. اتنا سمجھ گئے. ایک اچھا انشائیہ جو ہوتا ہے اس میں اینڈ کبھی نہیں ہوتا, وہ کچھ باتیں نامکمل ہی رہتی ہیں تاکہ پڑھنے والے کو حیرت میں, یہی تو خاصیت ہے اس کی کہ پڑھنے والے حیرت میں پڑ جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ایک بات اور, قارئین کو, یعنی کہ وزیر اعلیٰ نے اتنی ساری بحث کی, انہوں نے سوچا اور اس نتیجہ پر وہ پہنچے کہ آخر کار کے ایک اچھا انشائیہ تبھی ہے, اس کے لیے ایک بات بہت زیادہ ضروری ہے, اور وہ تبھی ایک اچھا انشائیہ کہلائے گا کہ قارئین کو پڑھنے کے بعد یہ محسوس ہو کہ انہوں نے چند لمحوں میں, یعنی تھوڑے کچھ سیکنڈ میں انہوں نے تعجب کی, خوشی کی, مسرت کی بہت سی منزلیں طے کر لی ہیں, یعنی اس کی اڑان بڑھ لی ہے, بہت سی منزلیں طے کر لی ہیں, ان کو پتہ بھی نہ چلا. تو یہی ہوتا ہے ایک اچھا انشائیہ, اور یہ ساری باتیں ایک اچھے انشائیہ کے لیے ضروری ہے. اتنا سمجھ گئے. کوئی بڑی باتیں نہیں ہیں, اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیجیے. ایک بار اگر سمجھ میں نہ آئے, آئی تھنک مجھے لگتا ہے ایک بار میں سمجھ میں آ جائے گا, تو بار بار ویڈیو کو دیکھیے. اور سمجھ میں کیوں نہیں آئے گا, میں نے اتنے اچھے سے سمجھایا ہے آپ کو, تو ضروری قرار دیا. اتنا سمجھ گئے. یہ ساری باتیں جو ہے وہ ضروری ہیں, اور وہ ایک اچھا انشائیہ ہمیشہ مختصر ہوتا ہے. انشائیہ میں بہت زیادہ لمبی چڑی باتیں نہیں لکھی ہوتی ہے. اتنا سمجھ گئے. یہاں پر دیکھیے صاحب سب لکھا ہوا ہے. انشائیہ یہ کیا ہے, ان میں ان عناصر کے بحث سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ مذکورہ بالعناصر کی شمولیت کے بعد انشائیہ کے قارئین کو محسوس ہوتا ہے کہ اس نے چند لمحوں میں عزت, تعجب اور مسرت کی بہت سی منزلیں طے کر لی. کہنے کا مطلب ہے کہ چند لمحوں میں, ایک تو چند چھوٹی سی باتیں ہی ہوتی ہیں, اس کو پڑھنے کے بعد قارئین کو یہ محسوس ہوتا ہے, پڑھنے والے کو, کہ انہوں نے تھوڑے سے کم وقتوں میں بہت سی منزلیں طے کر لی ہیں, خوشی کی, مسرت کی, شادمانی کی, حیرت کی. اتنا سمجھ گئے. یہ کوشچن آپ کا سالو ہو گیا. سبجیکٹیو ہے تو تھوڑا وقت لگے گا سمجھانے میں, کیونکہ 5 منٹ کے اندر میں آپ کو کوئی بھی سبجیکٹیو کوشچن آپ نہیں سمجھ پائیں گے. اگر میں اپنی طرف سے سمجھا بھی دوں کہ چلے شارٹ ویڈیو بچے دیکھ لیں گے, بچے شارٹ ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں, لیکن نہیں, یہ آپ کے کام کی ہے تو وقت تو لگے گا ہی, اور آپ کو تھوڑا پیشنس رکھ کر کے ویڈیو کو دیکھنا ہے. اوکے, انڈرسٹینڈ. اب آتے ہیں دوسرے پر. انشائیے میں تازگی سے کیا مراد ہے, یہ کیسے انشائیے کا اہم عنصر بنتا ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ میں نے کہا کہ انشائیے میں خوشگوار موڈ کی پیداوار ہے. یہ جو موڈ ہوتا ہے انشائیے کا خالق, انشائیے کو بیان کرنے والے اور لکھنے والے,
जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि एक दफ्तर से एक जो थका हारा इंसान लौटता है घर पे और एक चुस्त सा तंग सा लिबास में और एक ढीला ढाला कुर्ता पहन करके अपने इस पे चेयर पे नीम दराज होकर के बैठ जाता है और हाथों में हुक्का लिए किसी ख्यालों में गुम हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से होता है। कहने का मतलब है कि इंशाई के खालिक जब वो लिखते हैं इंशाई को तो वो एक खुशगवार मूड में होते हैं और उसी खुशगवार मूड की पैदावार है इंशाइया। जब तक आप पुरसकून नहीं रहेंगे, दिमाग से खुशगवार नहीं होंगे, एक अच्छा इंशाइया नहीं लिख सकते हैं। तो बिल्कुल कहने का मतलब है कि ताजगी, उसमें ताजगी भरी बातें होती है। ताजगी के बगैर एक अच्छा इंशाइया माना ही नहीं चाहिए था। कहने का मतलब है कि अगर ताजगी नहीं रही तो इंशाइया अपने मायार से नीचे गिर जाएगा। और बहुत ज़्यादा वो ताजगी से मतलब है कि इजहार व मुसर्रत अबलाग नहीं होते। कहने का मतलब है कि उसमें कुछ इश्किया बातें नहीं होती हैं जिसमें ऐसी ऐसी इजहार किया जाता है या कुछ ऐसी बातें होती हैं कि ताजगी मिलती नहीं। वो छोटे से लम्हों में छोटे से वाक़यों को इस तरह से पुरलुत्फ़ अंदाज में पेश किया जाता है कि आपको चंद लम्हों में ताजगी का एहसास होता है और उसमें ताजगी भरी बातें भी होती है, पॉजिटिविटी होती है, पॉजिटिविटी इफेक्टेड भी करती है क़ारिईन को। इतना समझ गए कि इस कदर ताजगी तो इंशाइया में रहती है। ताजगी से असल मुराद मौजू और नुक्ता नज़र का वो अनोखापन है जो कारी को ज़िंदगी की यकसानियत और ठहराव से, कहने का मतलब है कि मौजू और नुक्ता नज़र का जिस मौजू पर लिखा जा रहा है उसका एक अनोखापन, एक अनोखे अंदाज में उसको पेश करना, उसके दूसरे पहलू को दिखाना, यही ताजगी है। कि हम लोग की जो ज़िंदगी में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चंद छोटे छोटे पहलू ऐसे हैं, ऐसे ऐसे वाक़े, ऐसे ऐसे लम्हे गुजरते हैं जो आम इंसानों के हम लोग की ज़िंदगी के दामन में छुपे हुए हैं, जो हम लोग की नज़रों से ओझल होते हैं। हम लोग को लगता है अरे ज़िंदगी यही तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी, डेली लाइफ स्टाइल है, ऐसी क्या अनोखी बातें हैं। और ज़िंदगी हम लोग को एक खुली किताब लगती है। उन छोटे छोटे वाक़े और लम्हों की कोई वैल्यू नहीं हमारे लेकिन वही इंशाई का खालिक उसको देख लेता है, उसके दूसरे पहलू को, और फिर वो उसे उजागर कर करके एक अच्छी तरह से दूसरे पहलू को इस तरह से पेश कर देता है कि सामने वाले को हैरत के भंवर में गोता लगाने पर मजबूर कर देते हैं और ताजगी भरी बातें। तो यही उसकी ताजगी हुई कि वो क़ारिईन को मुतवज्जा करने पर क्या होते हैं, मजबूर कर देते हैं। पहले अनोखे पहलू नज़र ही नहीं आते। हम लोग को ज़िंदगी के छोटे छोटे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे वाक़े गुजरते हैं, हम लोग को उसके अनोखे पहलू नहीं नज़र आते, नज़रों के सामने होते हैं। लेकिन वहीं पर वो जो होते हैं इंशाई के खालिक, वो उस पहलू को देख लेते हैं और उन्हें नज़र आ जाता है। यही तो इंशाई की खास खूबी। जी हाँ, तो यही होती है हर लम्हे। इंशाई निगार काम ये होता है कि वो हमें एक लम्हा के लिए भी रूप कर ज़िंदगी के आम मुजाहरे के ऐसे पहलू दिखाता है जो हमारी निगाहों की गिरफ्त में कभी आया ही नहीं। इस मकाम पर एक इंशाई लिखने वाले और एक गैर मुल्की सयाह में काफ़ी मुशाहबत नज़र आती है। जिस तरह एक सयाह को किसी नए मुल्क के बारे में बहुत सी अनोखी बातें फ़ौरन मालूम हो जाती हैं जो अहले वतन की नज़रों से उजलती है। इसमें उन्होंने इंशाई के खालिक ने उन गैर मुल्की सयाह जो होते हैं ना, जो अदर कंट्री का दौरा करते हैं और उनको फ़ौरन ही जब वो दौरा करने लगते हैं, वो इसका हिस्सा बन जाते हैं, तो वहाँ की कुछ अनोखी बातें फ़ौरन ही मालूम हो जाती है, वो समझ लेते हैं। लेकिन वहीं पर हम लोग जो गैर मुल्क में नहीं गए हुए हैं, सयाह नहीं हैं, हम लोगों ने नहीं देखी है दुनिया, अदर कंट्री में हम नहीं गए दूसरी जगह पर, तो हम लोग को क्या कुछ अनोखी बातें, कुछ लगता है कि अदर कंट्री में ऐसी कोई अनोखी बातें होंगी? आम लगता है हमारा कंट्री जैसा है वो भी होगा, वहाँ के बस लोग थोड़े से अलग होंगे, थोड़ा स्टाइल अलग होगा या शायद थोड़ा डेवलप होगा। कोई ऐसा तो कुछ फील नहीं होता ना कि अनोखी सी बात। तो बिल्कुल इंशाई का खालिक उस गैर मुल्की सयाह की तरह है जो फ़ौरन उस सयाह को जिस मुल्क में वो जाते हैं उसके बारे में फ़ौरन अनोखी अनोखी बातें मालूम हो जाती है जो अहले वतन की नज़रों से, जो बाकी हम लोग की नज़रों से, जो अहले वतन है दूसरे लोग उनकी नज़रों से ओझल होती है। इतना समझ गए, यही है ताजगी इंशाई की। इसी तरह एक इंशाई निगार ज़िंदगी के आम मज़ाहिर को मौजू और नुक्ता नज़र की ताजगी से आम कारी को रोशनास करा देता है। कहने का मतलब है कि इस तरह इंशाई निगार ज़िंदगी के आम मज़ाहिर को मौजू और नुक्ता नज़र की ताजगी से आम कारी को, यानी आम से छोटे छोटे लम्हे जो है ना, आम सा मौजू, आम सी बातें, उसको वो रोशनास कराते हैं, उससे हम लोग को रूबरू करवाते हैं। इंशाई के खालिक एक आम इंसानों को एक आम पहलू से, एक आम वाक़े से, एक आम मौजू से और उसकी ताजगी से कि उस आम पहलू और वाक़े में भी ज़िंदगी जीने की भरपूर ताजगी छुपी हुई है। यही तो होते हैं एक अच्छा इंशाइया। और
یہی تو ہے تازگی. اوکے, یہی وجہ ہے کہ تازگی کو انشائیہ کے اہم ترین عنصر میں شمار کیا جاتا ہے, جڑ. یعنی کہ تازگی انشائیہ کی اصل جڑ ہے, اور اسی وجہ سے تازگی کو انشائیہ کے اہم ترین حصہ مانا گیا ہے, جڑ مانا گیا ہے. تازگی انشائیہ کی جڑ ہے. اگر اس میں تازگی کی بھری باتیں نہ ہو, فیل نہ ہو, تو ایک اچھی انشائیہ کو اچھا نہیں مانا جائے گا. انڈرسٹینڈ؟ یہ کوشچن ہو گیا سالو. اوکے, اب آتے ہیں کہ انشائیہ میں مزاح کی کیا اہمیت ہے. مزاح کا مطلب ہوتا ہے جس صنف میں بہت ہی مزاحیہ باتیں ہوتی ہیں, مزے مزے کی باتیں لکھی ہوتی ہیں, فنی وہی ہوتی ہے مزاحیہ باتیں, مزاح. تو انشائیہ میں جو مزاح کی اہمیت ہے کہ مزاح ہونے چاہیے, لیکن اس میں بہت زیادہ جو ہوتی ہے مزاحیہ باتوں کی جڑ نہیں کہا گیا, کہ یہ لازمی جڑ نہیں ہے انشائیہ, جو کہ اضافی خصوصیت ہے. یعنی کہ تھوڑا سا اضافہ کر دیا کہ اور اچھا لگے. یعنی کہ مطلب ہے کہ جو بہت ضروری چیزیں وہ ہوتی ہے, لیکن تھوڑا سا اور ہلکا سا کچھ اور ایکسٹرا ڈال دیا کسی چیز میں کہ اور تھوڑا سا ٹیسٹ بڑھ جائے, اچھا لگے. تو بس ٹیسٹ بڑھانے کے لیے ہے انشائیہ میں, اور تھوڑا سا اور مزہ آنے کے لیے یہ مزاح جو ہے وہ لازمی مطلب جڑ نہیں ہے, وہ بہت زیادہ ضروری نہیں ہے. بس تھوڑا سا اور مزہ بنانے کے لیے مزاح کی ضرورت پڑتی ہے اس میں, اور کچھ نہیں. چنانچہ مشرقی ادبیات میں بہت سی انشائیہ میں ایسے بھی ملیں گے جن میں خیال اور سلوک کی تازگی ہی سب کچھ ہے. کہنے کا مطلب بہت سارے ایسے انشائیہ لکھے گئے ہیں لیکن جس میں خیال ہی کافی ہوتا ہے, مزاحیہ باتیں کچھ بھی نہیں ہوتی, اور وہ انشائیہ اعلیٰ درجے کا, یعنی وہ اعلیٰ درجے کا مقام رکھتا ہے وہ انشائیہ. ایسے بھی انشائیہ جس میں مزاح کی کوئی باتیں نہیں ہوتی مزاحیہ, لیکن وہ انشائیہ بھی اپنے آپ میں اعلیٰ درجے کا ہے اور اعلیٰ مقام رکھتا ہے. پھر بھی یہ نقطہ قابل غور ہے کہ جس انشائیہ میں طنز و مزاح کا عنصر نمایاں طور پر رہتا ہے, اس انشائیہ کا مزاج ہی بدل جاتا ہے. لیکن پھر بھی بہت سارے انہوں نے مصنف نے غور کیا کہ جس انشائیہ میں مزاحیہ باتیں تھوڑی سی ڈال دی جائے نا, تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, نمایاں طور پر رہتا ہے, آج کل رہتا ہے, اور اس سے انشائیہ کا مزاج ہی بدل جاتا ہے, یعنی اور زیادہ خوبصورت لگنے لگتا ہے. قارئین کو اور مزہ آتا ہے انشائیہ میں پڑھنے میں. ٹھیک ہے نا, تو اتنا سمجھ گئے کہ مزاح لازمی جڑ نہیں ہے, لازمی حصہ نہیں ہے, لیکن اس میں ڈال دیے جاتے ہیں. بہت سارے مصنف نے غور کیا کہ اگر مزاحیہ باتیں تھوڑی ڈال بھی دی جائے, مزاح ڈال دیا جائے, تو کیا ہو جائے گا, تھوڑا سا یہ اور مزہ آئے گا, اور اچھا ہوگا, اور مزاج ہی بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, ٹیسٹ ہی بدل جاتا ہے. اوکے, تو مسخرہ یعنی کہ اور انشائیہ نگار انکشاف ذات کے عمل کو چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے ایک مسخرہ کے طریقے کو اپنا دیتا ہے. کہنے کا مطلب ہے مسخرہ سے مطلب ہوتا ہے طنز. وہی ہوا طنز اور مزاح, کہ بہت ساری فنی باتیں, ہنسی اڑانا, یا پھر کچھ فنی باتیں جس سے ہنسی آئے, اور کسی کی ہنسی اڑا کر کے بھی آپ کو ہنسی آتی ہے, اور کوئی ایسی باتیں بھی چٹکیلے یا کوئی مزاحیہ باتیں بھی ہوتی تو ہنسی آتی ہے, دونوں ایک ہی. اب یہ اہم سوال ہے کہ طنز کی پیدائش کہاں سے ہوئی. طنز دراصل زندگی کی ناہمواریوں سے پیدا ہوتی ہے, اور طنز نگار ان ناہمواریوں سے اوپر اٹھ کر بلندی سے آپ کو مخاطب کرتا ہے, جبکہ مزاح کا معاملہ اس کے برعکس ہے. مزاح نگار زندگی کے عمومی سطح سے نشیب میں اترتا ہے اور وہاں سے آپ کو مخاطب کرتا ہے. وہ چونکہ خود زندگی کی ناہمواریوں سے ہم آہنگ رہتا ہے, اور اس لیے قدرتی طور پر اس کا رد عمل ہمدردی سے کہنے کا مطلب ہے کہ جو مزاحیہ نگار ہوتے ہیں, مزاحیہ باتیں لکھتے ہیں, وہ نشیب میں جا کر کے, گہرائی میں جا کر کے وہ لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں. ایسے دیکھو ادھر, اور جو لوگ غمزدہ ہو, جو زندگی کی یہ ناہمواریوں سے پیدا ہوتا ہے. جو مزاحیہ نگار ہوتے ہیں نا, وہ زندگی کے بہت زیادہ غم جھیلے ہوئے ہوتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ زندگی میں کچھ رنگ ہونے چاہیے, اور اپنی خوشیاں ڈھونڈتے ہیں وہ, اور خوشیاں بانٹتے ہیں. ان کا جو مزاج ہوتا ہے وہ ہمدردی سے بھرا ہوتا ہے. وہ جو لکھتے ہیں وہ قارئین کے لیے لکھتے ہیں, ایسا کہ شفیق ہوتے ہیں, وہ ہمدرد ہوتے ہیں, کہ قارئین کو مزہ آئے, وہ زندگی کے لمحوں کو جی سکے, پرسکون رہے, اور پڑھنے کے بعد انہیں زندگی کی طرف لوٹ آنا ہوتا ہے, یعنی کہ لوٹ جائیں اور زندگی کی خوشیوں سے, چھپی ہوئی خوشیوں سے روشناس کراتے ہیں مزاحیہ نگار. یعنی کہ جو ہنسی لگاتے ہیں, جو غمزدہ ہوتے ہیں, اس کو مزاحیہ باتیں کر کر کے انہیں خوش کرتے ہیں. تو ان کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ قارئین کے ساتھ ہمدردانہ ہوتا ہے, ہمدرد ہوتے ہیں وہ مزاح نگار. لیکن یہاں جو ہے انشائیہ نگار ہموار سطح سے آپ سے مخاطب کرتا ہے, نہ وہ گہرائی میں رہتا ہے, نہ بہت زیادہ فراز میں رہتا ہے, وہ بالکل بیچ میں رہتا ہے. اور وہ فراز کا بھی دورہ کرتے ہیں, بلندی کا بھی اور نشیب کا بھی.
وہ ہموار صدا سے، یعنی کہنے کے بعد بیچ میں سے مخاطب کرتا ہے انشائیہ نگار قارئین کو. انشائیہ نگار کے لیے طنز و مزاح کا استعمال شجر ممنوع ہے نہیں ہے، لیکن مزاح کا استعمال کر کے بھی انشائیہ نگار اپنے مرکزی نقطے کی طرف، یعنی کہ انشائیہ نگار کو مزاحیہ باتیں لکھنے کے لیے منع نہیں کیا گیا ہے کہ نہیں لکھنا ہے اپنے انشائیہ میں، لیکن ان کو ان کی ایک حد ہے کہ اگر وہ لکھ رہے ہیں تو پھر بھی ان کے علاوہ بھی وہ اپنے یعنی کہ مرکزی نقطہ پر لوٹ آئیں گے. یہ نہیں کہ مزاحیہ باتیں شروع کی تو اس میں ہی کھو گئے، بس ہنسی لگا رہے اور کچھ سیکھنے کو نہیں ملا، صرف ہنسی آ رہی نہیں. اگر وہ لکھیں گے بھی مزاحیہ باتیں تو ضروری یہ ہے کہ اگر مزاح کی اہمیت یہ ہے کہ اگر مزاحیہ باتیں اور مزاح ہو بھی رہا ہے انشائیہ میں تو ان کو چاہیے انشائیہ نگار کو، انشائیہ لکھنے والے کو، کہ وہ پھر مرکزی نقطہ پر جس مین موضوع پر وہ لکھ رہے ہیں انشائیہ، پھر اس پر ان کو لوٹ آنا ہی ہے. وہ ان سے بندھے ہوئے ہیں، ان سے وہ دستبردار نہیں ہوئے. انڈرسٹینڈ؟ تو لیکن مزاح نگار نشیب کے نقطے سے ایک قدم بھی اوپر نہیں جاتا، اس لیے ذرا سے جنبش مولک ثابت ہو سکتا ہے. بس معلوم ہوا کہ انشائیہ اور مزاحیہ مضمون میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. مزاحیہ مضمون جو ہوتا ہے اور انشائیہ میں زمین آسمان کا فرق ہے. مزاحیہ مضمون میں صرف مزاحیہ باتیں ہوتی ہیں، صرف فنی باتیں ہوتی ہیں، اور وہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو بہت زیادہ خوش کر دیتی ہے. مزاحیہ نگار کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ نشیب میں رہ کر کے لوگوں کو مخاطب کرتا ہے. وہ ان کا ہمدردانہ جو ہے مقصد ہوتا ہے. وہ شفیق ہوتے ہیں، لوگوں کو ہنسی لگاتے ہیں، کیونکہ وہ خود زندگی کی ناہمواریوں سے دو چار ہوتے ہیں، زندگی کے غم سے، ٹریجڈی سے، رنج و الم سے. تو اس لیے وہ جو لکھتے ہیں تو یہ سوچ کر لکھتے ہیں قارئین کو اس سے ہنسی آئے، ان کے غم دور ہو جائے، اور تھوڑی دیر کے لیے خود کو غم سے آزاد ہو کر کے مطلب ہنسے خوش رہیں. لیکن وہ جو ہوتے ہیں انشائیہ نگار، ان کا ایسا کوئی مقصد نہیں ہوتا. اگر انشائیہ نگار مزاحیہ باتیں لکھیں گے بھی تو ان کو پھر اپنے مرکزی نقطہ پر لوٹ آنا ہے. وہ سیریسنس باتیں کرتے ہیں جو انشائیہ نگار ہوتے ہیں، فنی باتیں زیادہ نہیں کرتے. اور فنی باتوں کی طرف اگر گئے بھی ہیں تو وہ باتیں کر کے بھی اپنے مرکزی نقطہ پر، مین موضوع پر، جس باتوں پر لکھ رہے ہیں ان پر ان کو لوٹ آنا ہے. تو ہی ایک انشائیہ کو ایک اچھا مانا جائے گا. اور یہی اہمیت ہے مزاح کی. انڈرسٹینڈ؟ اتنا تو سمجھ گئے. یہ رہا آپ کا سبجیکٹیو کوشچن آنسر جو 3 ہے. اگر آپ یہ چیزیں سمجھ گئے ہیں تو آبجیکٹیو کوشچن بھی ترنت حل ہو جائے گا، سالو ہو جائے گا، کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر سبجیکٹیو کوشچن کو نہیں سمجھ رہے ہیں تو آبجیکٹیو بھی سالو نہیں ہوگا. اور سبجیکٹیو کوشچن کو سمجھنے کے لیے آپ کو پورا چیپٹر آپ کو پڑھنا پڑے گا. جی ہاں، تو ہمارے ویڈیو پر چینل پر آپ کا پورا ایکسپلینیشن موجود ہے. اس کو بھی آپ سبجیکٹیو. تو ٹھیک ہے، آج کا یہ جو کلاس ہے سبجیکٹیو کوشچن کا یہ یہیں پر ختم ہوتا ہے. ہم ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں.